بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، وہ رات جس میں قرآن کو واپس آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے، نہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی کوئی آیت بچے گی اور نہ قرآن نسخوں میں باقی رہ جائے گا۔ یہ رات کب آئے گی اور کان سے لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا؟ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر اور اسی کے متعلق معلومات ہم شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو اس میں بھی تحریف اور تبدیلی کا وہی حال ہوتا جو سابقہ آسمانی کتب کا ہوا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو سونپی تھی جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتابیں اتاری۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنے والا عظیم ہے اور اس کو یاد کرنے والا بھی عظیم ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا شخص کتنا عظیم ہے، اس کا اندازہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے لگا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد یعنی رشک بس دو آدمیوں سے کرنا ہی جائز ہے۔ پہلا وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سکھایا تو وہ دن رات کے اوقات میں اس کی تلاوت اور اس کے اندر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا اور میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا جس طرح سے یہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال بخشا اور وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، چنانچہ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا تو میں بھی اسی طرح اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا جس طرح سے یہ خرچ کر رہا ہے۔ ناظرین محترم، ایک رات آئے گی جس رات یہ قرآن انسانوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، لوگ پریشان ہوں گے اور جلدی جلدی آ کر قرآن کریم کو کھولیں گے، لیکن نسخوں میں قرآن کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ یہ رات کن لوگوں پر آئے گی؟ تو معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر سے اجنبی بن جائے گا، لہٰذا ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری اور مبارکباد ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اسلام جب آیا تو اس کے ماننے والوں کی زندگی جس اجنبیت کے عالم سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو اپنے لیے حقارت سمجھتے تھے اور انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے اجنبیت کے عالم میں اسلام کے آخری دور میں اس کے پیروکار ہوں گے۔ لیکن خوشخبری اور مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس اجنبی حالت میں اسلام کو گلے سے لگا لیا اور جو اس کے آخری دور میں اسے گلے سے لگائیں گے اور دشمنوں کی تکلیف برداشت کر کے جان و مال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اسلام اجنبی بن جائے گا اور اس کو لوگ نہیں پہچانیں گے۔ وہ لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ کو نہیں پہچانتے ہوں گے، حتیٰ کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے بڑوں اور آبا و اجداد سے سنا تھا۔ ناظرین محترم، قرآن کا اٹھایا جانا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہر طرف پھیل جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اسلام پرانا ہو کر مٹ جائے گا، یہاں تک کہ کسی کو بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی اور صدقہ کا علم نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ایک ہی رات میں ایسی غائب ہوگی کہ زمین میں اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، اور انسانوں کے کچھ قبائل اور گروہ ایسے رہ جائیں گے کہ ان میں بوڑھے بوڑھی عورتیں کہیں گی
کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ انہیں فائدہ دے گا جب انہیں نماز کا علم نہ ہوگا، اور نہ روزے کا، نہ قربانی کا، اور نہ صدقے کا؟ تو اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا تو حضرت حذیفہ منہ پھیرتے رہے اور ان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ انہیں دوزخ سے نجات دلائے گا، اور 3 بار یہی فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تم لوگوں کے درمیان سے کھینچ کر نکال لیا جائے گا، اور ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن یہ کیسے ہوگا جبکہ ہم نے قرآن کو دلوں میں محفوظ کر لیا ہے اور مصحف میں اچھی طرح لکھ دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک رات کو وہ اٹھایا جائے گا اور پھر کسی بندے کے دل اور کسی مصحف میں قرآن کا ذرا سا حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اگر ہم چاہیں تو جس قدر آپ پر وحی بھیجی ہے سلب کر لیں، اور پھر اسے واپس لانے کے لیے آپ کو ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ ملے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ان مصائف کو اٹھا لیا جائے گا، لیکن جو انسان کے سینوں میں ہے اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگوں کو قرآن کا علم ہوگا لیکن اگلے دن انہیں اس کا علم نہ ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی بھول چکے ہوں گے اور زمانے جاہلیت کی باتوں اور اشعار میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر دنیا کی 3 راتوں کے برابر ایک رات آئے گی، جب یہ رات ہوگی تو نفل پڑھنے والے اسے پہچان لیں گے تو ان میں سے ایک شخص سو کر اٹھے گا اور پھر نفل میں تلاوت کر کے سو جائے گا، پھر دوبارہ اٹھے گا اور پھر پڑھ کر سوئے گا۔ اسی دوران لوگ چیخو پکار کر کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر مسجدوں کی طرف بھاگیں گے کہ اچانک انہیں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے گا، حتیٰ کہ آسمان کے درمیان میں آ جائے گا اور دوبارہ لوٹے گا اور پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کسی کا ایمان اسے نفع نہ دے گا۔ ان نشانیوں کے بعد قیامت واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اسے اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔